بک آف اینوخ ہی کے اندر اس سیلاب کے پوری دنیا میں آنے کی وجہ بڑی حیران کن تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور نہ صرف بک آف اینوخ میں بلکہ انجیل میں بھی اس وجہ کے کچھ ٹریسز ملتے ہیں۔ یہ وجہ اتنی حیرت انگیز ہے کہ اسے سننے کے لیے آپ کو اپنا دل اور ذہن دونوں کو بہت وسیع رکھنا ہوگا۔ یہ اتنی غیر معمولی اور ان آرتھوڈاکس وجہ ہے کہ آپ میں سے شاید بہت سے لوگ اسے اتنی آسانی سے سن بھی نہ سکیں، اور شاید میں اس کا ذکر کرتا بھی نہ اگر مجھے 38,000 سال پرانی آرکیالوجی میں اس کے حیرت انگیز حد تک ریلیونٹ ثبوت نہ ملے ہوتے تو، لہٰذا بہت غور سے سنتے جائیے۔ اگر کبھی آپ نے دلچسپی کی خاطر انجیل کا مطالعہ کیا ہو تو انجیل کی بک آف جوڈ میں ایک جملہ لکھا ہے کہ اور ہنوک بھی، کہ جو آدم کے بعد ساتویں تھے، انہوں نے ایک پیشن گوئی کی کہ وہ اپنے 10,000 مددگاروں کے ساتھ آئے گا تاکہ تم سب کو سزا دے، جو بھی تم میں سے ان نیچرل ہے اور ان نیچرل کام کرتا ہے اور اس کی ان نیچرل زبان ہے۔ اس لفظ ان نیچرل کا مطلب ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو کلیئر ہوگا۔ یہ بات انجیل میں انہی الفاظ کے ساتھ بک آف ڈیوٹرانومی میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن دونوں مقامات پر یہ بات اس سے زیادہ کلیئر نہیں ہو پاتی۔ یہی بات بک آف اینوخ کے کالم 16 اور 18 میں بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن بک آف اینوخ میں تفصیل اس سے آگے بھی بڑھتی ہے، اور ہر گزرتے پیراگراف کے ساتھ یہ تفصیل عجیب سے عجیب تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور بہت غور سے سنیں کہ بک آف اینوخ کے اندر اس بارے میں اور کیا کچھ لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہمارے والد یرد کے زمانے میں جبل ہرمون یعنی ماؤنٹ ہرمن پر وہ 200 کی تعداد میں اکٹھے ہوئے۔ ان میں سب سے بڑے کا نام عزا تھا۔ یہ نام عزا، عزا، عزازیل، سامیازا، سامیارس کے ناموں سے بھی موجود ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس کام کو کرنے پر راضی نہیں ہوگے اور اس کا خمیازہ مجھ اکیلے کو بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر ان سب نے اونچی آواز میں کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، اور اس وقت ان 200 میں سے سب پہاڑ پر موجود تھے، اور انہوں نے بآواز بلند ایک عہد کر کے خود کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ لیا۔ ان کے بڑوں کے نام اراقیل، رامیل، براقیل، انانیل، زاقیل، توریل اور سارئیل تھے۔ اور اس عہد کے بعد انہوں نے انسان کو مختلف چیزیں سکھانا شروع کی۔ سامیارس نے انسان کو لذتوں کا سکھایا، اپنی تخلیق کو تبدیل کرنا اور تصویر بنانا سکھایا۔ براقیل نے ستاروں کا علم سکھایا، اراقیل نے زمین کی باتیں سکھائیں، سارئیل نے سورج اور چاند کی باتیں سکھائیں، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ گناہ کیا، جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد بڑی ان نیچرل تھی۔ یہ اولاد انسان کی تمام تر چیزیں لے لیتی تھی، اور جب انسان انہیں مزید برداشت نہیں کر سکا تو یہ اولاد اس کے خلاف ہو گئی، اور انہوں نے گناہ کرنا شروع کیا جانوروں کے خلاف، پرندوں کے خلاف، رینگنے والے جانوروں کے خلاف، مچھلیوں کے خلاف، اور ایک دوسرے کا گوشت کھانا اور خون پینا شروع کر دیا، اور پوری دنیا میں کرپشن پھیل گئی۔ اور اس وقت سب سے بلند و بالا خدا نے اوریل کو بھیجا کہ نوح کو میری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ اب وہ خود کو بچا لے، کیونکہ پوری دنیا پر ایک تباہی آنے والی ہے، ایک بہت بڑا سیلاب جو پوری دنیا پر پھیلے گا اور ان میں سے تمام ناپاک چیزوں کو ختم کرے گا اور پانی سے زمین کو پاک کرے گا۔ اور نوح سے کہو کہ اس سیلاب سے بچے، کیونکہ اسی کی اولاد سے دنیا بڑھے گی۔ اور پھر خدا نے اوریل کو بھیجا، جس نے نوح کو آنے والی اس تباہی کے متعلق بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اور عزا کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے صحرا میں ایک راستہ کھول کر پھینک دیا، اور جب ہمیشہ کا فیصلہ کرنے والا دن آ جائے گا تو وہ اور اس کی ناپاک ذریت آگ کے گڑھے کی طرف لے جائیں گے۔ اگر آپ نے اب تک غور سے توجہ سے سنا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حیرانی اور پریشانی دونوں محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انفارمیشن شاید آپ کے لیے بالکل نئی ہوگی۔ آپ کی سہولت کے لیے اس انفارمیشن کو میں آسان الفاظ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ بک آف اینوخ کے اس پورے پیرائے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یرد کے زمانے میں کہ جو ادریس سے پہلا گزرا ایک نام تھا، 200 ایک پہاڑ یعنی ماؤنٹ ہرمن پر اترے، اس پر اکٹھے ہوئے، اور ان میں سب سے بڑے کا نام عزا یا عزا یا عزازیل یا سامیازا تھا۔ اور یہ بات آپ میں سے کئی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عزازیل دراصل ابلیس کے پہلے آسمان پر نام تھا۔ اور اس عزا یا عزا یا عزازیل نے باقیوں سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم اس کام کو کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ گے،
جسے کرنے کا ہم نے عہد کیا ہے، اور اس کی سزا مجھ اکیلے کو ملے گی۔ لیکن پھر باقیوں نے بآواز بلند ایک مرتبہ پھر سے انسان کو کرپٹ کرنے کے اس عہد کی تجدید کی، اور اس کے بعد وہ 200 انسانوں کے پیچھے لگ گئے اور انہیں مختلف چیزیں کرنا سکھائیں، مختلف علوم سکھائے، اپنی خلقت تبدیل کرنا سکھایا، تصویریں بنانا سکھائیں، شبیہیں بنانا۔ اور میرے ذہن میں وہ غاروں میں بنی پینٹنگز آ جاتی ہیں جن کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایشاوت پریمر میں لکھا ہے کہ جیسے کسی نے ان غاروں میں ایک بیسک ڈرائنگ بنائی تھی اور بعد میں کئی مرتبہ ان ڈرائنگز پر فنگر ٹریسنگ ٹیکنیک کے ذریعے پینٹنگز بنائی گئی، جیسے کہ ڈرائنگ سیکھی جا رہی ہو۔ یا پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا وہ واقعہ کہ جو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ کیسے شیاطین نے ان کے مرے ہوئے نیک بڑوں کی شبیہیں بنا کر انہیں دی، کہ جس سے بالآخر وہ بت پرستی میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ اگر وہ 200 آپ انہیں شیاطین کہہ لیں یا غیر انسانی مخلوقات، اگر وہ انسان کو اخلاقی طور پر کرپٹ کرنے کے علاوہ انسانی عورتوں کو جسمانی طور پر بھی کرپٹ کر رہے تھے، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد ان نیچرل تھی، اور انسانی عورتوں کے علاوہ جانوروں کو بھی کرپٹ کر رہے تھے، تو انجیل میں موجود اس حکم کی بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کشتی میں صرف صاف جانور رکھنے ہیں۔ اور ٹھیک ہے کہ یہ سب باتیں بڑی عجیب، حیرت انگیز اور دلچسپ بھی ہیں، لیکن میرے پاس ان سب باتوں کو بیان کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ بغیر کسی دلیل کے یہ سب باتیں صرف باتیں ہیں۔ اگست 1908 میں آسٹریا کے اندر کھدائی کے دوران ایک چھوٹا سا مجسمہ ملا تھا، چونے کے پتھر سے بنا ایک معمولی سا مجسمہ جس پر سرخ مٹی پھیری گئی تھی۔ یہ ایک عورت کا مجسمہ تھا، لیکن نہ ہی اس کا سر تراشنے پر کوئی خاص توجہ دی گئی تھی اور اس کے پاؤں تو تھے ہی نہیں۔ لیکن انسانی جسم میں جو بھی اعضاء ریپروڈکشن سے متعلق ہوتے ہیں، انہیں بالخصوص بڑی ہی وضاحت کے ساتھ تراشا گیا تھا، اور اس عجیب سے مجسمے کو کسی نے آج سے 25,000 سال پہلے بنایا تھا۔ آج بھی یہ چھوٹا سا اور عجیب و غریب سا مجسمہ وینا کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن آسٹریا سے باہر کئی دوسری کھدائیوں میں دھیرے دھیرے مزید مجسمے ملنا شروع ہوئے، بالکل اسی ڈیزائن کے ساتھ عورتوں کے مجسمے، زیادہ تر کے سر غائب، چہرہ غائب، پاؤں غائب، اور انہیں بناتے وقت جسم کے صرف انہی اعضاء پر فوکس کیا گیا کہ جن کی افزائش نسل کے دوران اہمیت ہوتی ہے۔ بلکہ ایک مجسمے جس کا نام وینس آف میگڈلائنن ہے، اس میں تو پورے کا پورا فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم بنا ہوا ہے۔ اب تک اس وینس سیریز کے 200 مجسمے مل چکے ہیں، جن میں سب سے پرانا مجسمہ وینس آف ہالیفیلز جو آج سے 35,000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ وہی ڈیزائن، زیادہ تر کے سر غائب، پاؤں غائب، بس ایک حاملہ عورت کا جسم۔ انفیکٹ ان میں سے ایک مجسمہ تو بلوچستان کے مہر گڑھ سے بھی ملا تھا۔ ان مجسمے کے تراشنے والوں نے ان کا کیا نام رکھا تھا کوئی نہیں جانتا، لیکن ان سب کا ڈیزائن اور شیپ ایک ہی جیسی ہے۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پرانا مجسمہ وینس آف ہالیفیلز کسی نے 35,000 سال پرانی جرمنی میں تراشا تھا، اور سب سے ریسنٹ ملا مجسمہ اس کے 24,000 سال بعد کسی نے سوئٹزرلینڈ میں تراشا تھا۔ جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ 24,000 سالوں میں یہ مجسمے بغیر کسی رد و بدل کے بالکل ایک ہی جیسے ڈیزائن پر تراشے جاتے رہے ہیں۔ جو ڈیزائن 35,000 سال پرانے جرمنی کے مجسمے میں تھا، وہی ڈیزائن 14,000 سال پہلے رشیا سے ملے مجسمے کا تھا۔ یعنی ان ہزاروں سالوں میں ان کے تراشنے والوں نے ان کا ذرا سا بھی ڈیزائن نہیں بدلا، زیادہ تر کے سر غائب، چہرہ غائب، پاؤں غائب۔ فرانس کے غار سے ایک تھوڑا سا مختلف وینس فگر ملا ہے جسے وینس آف لاؤسل کہتے ہیں، کہ جو دراصل ایک مجسمہ نہیں ہے بلکہ ایک ریلیف ہے، یعنی چٹان میں تراشا ہوا ایک فگر، اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک سینگ تھا، اور یہ وہ دوسرا واحد وینس فگر ہے جس پر سرخ مٹی سے لیپ کیا گیا تھا۔ ان 200 میں سے کچھ وینس فگرز ایسے بھی ہیں کہ جو قبر میں دفن تھے، اور جیسے کسی نے انہیں جان بوجھ کر توڑا ہو، کیونکہ ان پر تیز دھار پتھر چلایا گیا ہوا ہے۔ ان فگرینز کو 24,000 سال تک ایک ہی ڈیزائن پر تراشا جاتا رہا، اور اب تک یہ فرانس کے پائرنیز پہاڑوں سے لے کر رشیا کے ڈان ریور تک مل چکے ہیں۔ ان وینس فگرینز کو کون تراش رہا تھا، کیوں تراش رہا تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ ہیلن بینگنی نے ایک کتاب لکھی تھی دی ایمرجنس آف گاڈیس، جس میں وہ لکھتی ہیں کہ وہ لوگ عورت کو ایک مدر فگر کے طور پر دیکھتے اور مانتے تھے، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے
کہ 24,000 سال تک ان کے مجسموں کی تراش خراش میں کوئی فرق کیوں نہ آیا۔ اور اس کے علاوہ دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ مجسمے خود عورتیں اپنے بنا رہی تھیں، اور چہرے اس لیے نہیں بنا رہی تھیں کیونکہ ان کے پاس مررز نہیں تھے، شیشے نہیں تھے، وہ اپنا چہرہ دیکھ نہیں پاتی تھی۔ لیکن اس تھیوری میں بالکل بھی وزن نہیں ہے، کیونکہ پانی یا تالاب کو ایک بڑی آسانی کے ساتھ ایک ریفلیکٹیو سرفیس یعنی ایک قدرتی شیشے کے طور پر، قدرتی مرر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ تھیوری پاؤں کے غائب ہونے کو بھی ایکسپلین نہیں کرتی، کیونکہ پاؤں دیکھنے کے لیے، پاؤں تراشنے کے لیے آپ کو کسی شیشے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا پوری دنیا کے مختلف ملکوں اور ہزاروں سالوں پر بنے اس وینس فگرینز کی ایک ہی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ وہ بنا رہے تھے جو وہ اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھ رہے تھے۔ انسانی عورتوں کا صرف اور صرف افزائش نسل کے طور پر استعمال کیے جانا۔ اس چیز کو انہوں نے مجسمے کے خاص حصوں کو واضح طور پر تراش کر دکھانے کی کوشش کی، اور جو سلوک وہ ان عورتوں کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے تھے اس کے لیے چہرہ اور پاؤں بنانا غیر ضروری تھا۔ وہ ایک طرح سے پتھروں کے مجسموں کے ذریعے اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتی کہانی کو فلما رہے تھے۔ اسی لیے ایک طویل عرصے تک ان کے مجسمے کے ڈیزائن میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ وہی تراشتے رہے یہ وہ ہزاروں سال سے ہوتا دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس ان وینس فگرینز کی کوئی بہتر ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس ساری بات میں ذرا سا بھی سچ ہے تو اس اولاد کا کیا کہ جو اس سب کے نتیجے میں پیدا ہو رہی تھی، جو زمین پر ایک بیماری کی طرح پھیل رہی تھی، اور جس سے زمین کو پاک کرنے کے لیے بک آف اینوخ کے مطابق ایک ایسا سیلاب ضروری ہو گیا تھا جو پوری دنیا کو دھو دے۔ 1940 میں فرانس کی ایک غار میں ایک بہت ہی عجیب و غریب سا ریلیف ملا تھا۔ یہ ریلیف کسی نے چٹان میں 35,000 سال پہلے کھود کھود کر بنایا تھا، اور یہ اتنا عجیب و غریب ریلیف ہے کہ اسے نام ہی The Sorcerer of Grotte di Gabilo یعنی گابیلو کی غار کا جادوگر کا دیا گیا تھا۔ انسانوں کے سے انداز میں بیٹھا ایک ہرن جس کے سر پر سینگ بھی ہیں، جس کا جسم اور سر تو ہرن جیسا ہی ہے لیکن اس کے بازو اور ٹانگیں انسانوں جیسی ہیں۔ فرانس ہی کی ایک اور غار میں 13,000 سال پہلے ایک اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب پینٹنگ ملی تھی، جسے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ یہ آئیڈیا بھی نہیں کر پائیں گے کہ یہ انسان بنانے کی کوشش کی گئی ہے یا جانور۔ اس پینٹنگ کا نام ہے دی سارسرر آف ٹرائس فیرس یعنی فریرس کی غار کا جادوگر، جس کی پچھلی دونوں ٹانگیں انسانی ہیں، اس کے دونوں ہاتھ انسانی ہیں، اس کا چہرہ بھی انسانی ہے، لیکن اس کا جسم اور اس کے کھڑے ہونے کا پوسچر جانوروں جیسا ہے، اور یہ بھی کہ اس کے سر پر سینگ ہے۔ ان سب سے پرانا ایک چھوٹا سا مجسمہ جسے آج سے 38,000 سال پہلے کسی نے تراشا تھا، لوون مینچ، یہ ایک جرمن لفظ ہے جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے دی لائن مین، دی لائن مین آف ہالنشٹائن شٹاڈل۔ ایک ایسا مجسمہ جس کا پورا جسم انسانی ہے لیکن اس کا سر شیر کا ہے، اور یہ مجسمہ آج بھی جرمنی کے علم میوزیم میں موجود ہے۔ میں نے آپ کو صرف 3 مثالیں دی ہیں غاروں میں بنی پینٹنگز، ان میں پوری ایک کیٹیگری ہے جسے ویژنری کیو آرٹ کہتے ہیں۔ اس قسم کی پینٹنگز میں 2 چیزیں بڑی ہی عجیب دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک تو ان میں ایسے ایسے کریکٹرز بنے ہوئے ہیں کہ جو آدھے انسان اور آدھے جانور ہیں، اور دوسری یہ کہ ان میں ایسی تصویریں بھی پینٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ جن میں انسان کا جسم بدل رہا ہے، ہز شفٹنگ ہز شیپ شفٹ ہو رہا ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آج سے 38,000 سال پہلے جب ابھی زراعت بھی شروع نہیں ہوئی تھی، جب کسی قسم کی سیویلائزیشن کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جب ابھی گھر بھی صحیح طرح سے نہیں بننا شروع ہوئے تھے، تو کیا تب وہ لوگ اتنے تخیلاتی اور امیجنیٹو تھے کہ 12 سنگے اور انسان کا ہائیبرڈ، شیر اور انسان کا ہائیبرڈ، اور انسانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہرن یا ہرن کی طرح چلتے ہوئے انسانوں کو تصور کر رہے تھے؟ شاید نہیں۔ شاید وہ لوگ وہی تراش رہے تھے جو اس وقت وہ اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دیکھ رہے تھے، اور شاید انہی چیزوں سے اس دنیا کو پاک کرنے کے لیے ایک عظیم سیلاب کا آنا ضروری تھا۔